اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ کام ان سے دینے لگایا کہ اب تم نے کام کرنا ہے، آرام سے بیٹھنا نہیں ہے، اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا راحت بعد اليوم، آج کے دن کے بعد میری راحت ختم ہے۔ مرتے دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تکلیفیں اٹھاتے رہے کہ دین، اللہ کا دین دنیا کے اندر زندہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دین نہیں تھا، اور بیت اللہ کے اندر 360 بت موجود تھے، اور جس دن، کیونکہ بزرگوں نے سنا ہے یہ دعوت والا جو کام ہے یہ ایک سبب ہے ہدایت ملنے کا، ہدایت ملنے کا ایک سبب ہے، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت شروع نہیں کی تھی کوئی آدمی بھی مسلمان نہیں تھا، لیکن جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت شروع کی، دعوت والا کام شروع کیا، اس دن سے لوگوں کا اسلام میں داخل ہونے لگا۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیا مطلب، اور نہ کوئی امت آئے گی، نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی امت آئے گی، کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نبی، اور نہ کوئی امت آئے گی، یہ آخری امت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے کام کو اس امت کے ذمہ لگایا ہے۔ یہ کوئی نبی نہیں بن سکتا، لیکن یہ انبیاء علیہ السلام والا کام کرتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ ان کو درجہ عطا فرمائیں گے اور ان سے راضی ہوگا، اسی طرح اللہ پاک اس امت کے ہر فرد سے راضی ہوگا، ان کے ساتھ مدد فرمائیں گے جو اس کام کو اللہ کے لیے کرے، کیونکہ اس میں اخلاص ضروری ہے۔ اگر کوئی اور چیز، دوسرا چیز اس کے ساتھ شریک ہو گیا تو ٹھیک ہے، اس کو دنیا کے اندر یہ چیزیں مل جائیں گی، لیکن آخرت میں اس کو کوئی اجر نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب کسرا فتح ہوا تو کسرا کا جو تاج تھا وہ ایک صحابی کے ہاتھ لگا، اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو اس نے اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے تھا کہ مجھے کوئی نہ پہچانے، اور وہ تاج، بڑا تاج، وہ کئی دن تک وہ جو ہے وہ ان کے سامنے رکھ دیا اور روانہ ہوئے، تو ان کو آواز دیا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جس کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ میرا نام بھی جانتا ہے اور میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے، الگ نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ دیکھو یہ میں نے لایا ہے اور یہ میں نے اٹھایا ہے اور اتنی تکلیف کی ہے میں نے، ابھی اس کا کچھ اجر تو مجھے دے دے، کبھی یہ نہیں کہا کہ جس کے لیے میں نے کام کیا ہے وہ جو ہے میرا نام بھی جانتا ہے اور میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے، اس لیے آپ کو ضروری نہیں کہ میں، کیونکہ چہرے کو چھپایا ہوا ہے، یہ ہے اخلاص۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، اب یہ امت جب اس کام کو کرے گی تو جس طرح اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مدد فرماتے تھے، اسی طرح اللہ پاک اس امت کے ہر فرد کے، چاہے عالم ہے اور غریب ہے، مالدار ہے اور ان پڑھ ہے، جو بھی ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اور اس کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، اللہ کی مدد 100% اس کے ساتھ، 100%۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم میرے دین کی مدد کرو گے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والعصر إن الإنسان لفي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. اللہ تعالیٰ زمانے پر قسم کا کر فرماتے ہیں اثر کیا ہوگا. سارے کے سارے انسان نقصان اور گھاٹے میں خسارے میں، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جن لوگوں نے ایمان لایا. یہ ایک بات ہوگی. اب ایمان تو ہے لیکن اعمال نہیں ہے. نماز نہیں پڑھ سکتے کہ میں ایمان والا ہوں. تو اس کے ایمان کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ پاک نے اعمال عطا فرمائے. نماز پڑھے گا، زکوٰۃ دے گا اور حج کرے گا اور یعنی 5 وقت نماز پڑھے گا، پھر اس اعمال کی وجہ سے ظاہر ہوگا کہ یہ ایمان والا ہے. یہ 2 چیزیں ہوگی. اب ان 2 چیزوں پر بھی اس کو وہ نہیں بچ سکتا. یہ 8 آنے ہو گئے. کتنا؟ 8 آنے. 1 روپیہ میں 4 آنے کم ہو تو اس کو کوئی پورا روپیہ کہتا ہے. تو یہ 8 آنے ہو گیا. اور اس کے بعد وتواصوا بالحق، یہ حق دین کی وہ دعوت دیتے رہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے. وتواصوا بالصبر، یہ وتواصوا بالحق کے یہ ہو گیا 12 نمبر. اور وتواصوا بالصبر، اور دین کی محنت کرتے کرتے تکلیفیں آئی، وہ خود بھی برداشت کرتے رہے اور دوسروں کو بھی تلقین دیتے رہے. اب یہ خسارے سے نکل گئے، یہ خسارے سے، نقصان سے نکل گئے. ورنہ ہر مسلمان گاٹے اور خسارے میں، اور اپنے ایمان پر اور اعمال کی وجہ سے یہ نہیں بچ سکتا جب تک یہ دین کا کام نہیں کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا جو کام ہے وہ کام یہ نہیں کرے. وہ اپنے آپ کو ایمان والا نہیں کہہ سکتا. وہ نماز بھی پڑھتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں میں بھی چلتا ہے اور تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن وہ دین کی محنت نہیں کرتا. تو یہ تو نقصان میں ہے، خسارے سے تو نہیں نکلا. کیونکہ یہ ہماری بات نہیں ہے یا کسی عالم کی بات یا مفتی کی بات، یہ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں. یہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے جب تک یہ دین کا کام نہیں کرے. اور اسی طرح کرے دوستوں بزرگوں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام نے کتنی مشقتیں اٹھائی دین کے لیے، تکلیفیں اٹھائی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ پاک چاہتے تو مکہ کے پہاڑوں کو کیوں نہ بنا دے. تو اس نے کہا یا اللہ مجھے تو یہ نہیں چاہیے، مجھے تو یہ چاہیے کہ مجھے 1 وقت کا کھانا ملے اور 1 وقت کا میں بھوکا رہوں تاکہ میں آپ سے رو کے مانگوں. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی تشریف لے آئے تو پوچھا کہ میرے نواسے کہاں ہیں؟ حسن اور حسین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بھوک کی وجہ سے باہر گئے ہیں، گھر میں کوئی چیز نہیں کھائی. تو ان کو بلایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو ایک یہودی کے باغ میں لے گئے جو کھجورے، رتی کھجورے وہ اونٹوں کو دیتے تھے. گری ہوئی کھجوروں کو اٹھا کر صاف کر کے ان کو کھلا اور ان کی بھوک ختم ہو گئی. یہ حال ہے. ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک غزوے سے واپس آئے اور دیکھا کہ اپنے بچوں کے رنگ زرد پڑے، کمزور ہو چکے ہیں. تو پوچھا کہ یہ ان کو کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ گھر میں تو کوئی چیز نہیں ہے کھانے کی، بھوک ہی بھوک ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک یہودی سے کہا کہ میرے لیے کوئی کام ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کام ہے، ہر ڈول پر 1 کھجور ہے، ہر ڈول پر 1 کھجور ہے. تو وہ ڈول نکال کے رہے، مٹھی بھر کھجوریں مل گئی اور ڈول کو رکھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی. تو یہودی کی نظر پڑی کہ اے علی کام تو باقی ہے، آپ نے تو کام کو چھوڑ دیا. اس نے کہا
یہ آج کے لیے میرے لیے اور میری بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے، میرے بیٹوں حسن حسین اور ایک باندھی اس کے لیے کرتے ہیں۔ عرب لوگ بیان میں کبھی کبھی ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے کہا 2 کھجور لے لو ہر روز کا، اس نے کہا نہیں میری ضرورت پوری ہوگی، اور کہا 3 لے لو، 4 لے لو، 5 لے لو، 10 تک بتایا، لیکن اس نے کہا نہیں، کل اللہ مالک ہے، آج میری ضرورت پوری ہو گئی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یعنی کمانے میں اور کھانے میں اتنے مجبور نہیں، ہاں فرصت ملتی تھی دن کی، انہیں کے لیے وہ نہیں کماتے تھے، ان کے بھی بیوی بچے تھے کماتے تھے، لیکن وہ پورا کا پورا وقت اللہ کے دین کے لیے۔ اور مسجد نبوی میں جب آتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس نیت سے آتے تھے کہ ہماری تشکیل پتہ نہیں کہاں ہوگی، واپسی کی نیت نہیں کرتے، واپسی کی نیت نہیں کرتے، اس نیت سے مسجد نبوی میں آتے تھے کہ کہیں بھی ہماری تشکیل ہو جائے، یہ ترتیب۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ان کی قربانیوں سے ہم کچھ سال پہلے منگولیا گئے، منگولیا تو دیکھا کہ وہاں بھی مسلمان موجود ہیں، یہ قازقستان اور یہ ازبکستان، یہ بخارا اور سمرقند، یہ سارے ممالک دین میں داخل ہوئے۔ کون گیا ادھر؟ بھائی کوئی تو گیا ہوگا نا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی دین کے لیے محنت ضروری نہیں ہے۔ اب وہاں پر دین کیسے پہنچا؟ یہ الجزائر، یہ اردن والے، یہ شام والے، یہ تو مسلمان نہیں تھے نا، مصر والے، یہ موریتانیہ اور الجزائر، مراکش، یہ سارے علاقے یہ کافر تھے، کوئی بھی مسلمان نہیں، یہ سارے کے سارے علاقے، یہ افغانستان اور یہ ترکیہ اور قازقستان، یہ سمرقند، بخارا، یہ کیسے مسلمان ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی محنت۔ تو منگولے کی میں بات کر رہا تھا کہ 6 مہینے تک انہوں نے تیمم سے کام کیا، وہ وضو نہیں کر سکتے برف کی وجہ سے، اب اس میں محنت کرنا برف میں، اور اب چین میں جاؤ وہاں مسلمان موجود ہیں، افغانستان میں جاؤ مسلمان موجود ہیں، پاکستان میں پنجگور کا علاقہ ہے، وہ صحابہ کرام رضی اللہ 5 قبریں، پشاور میں ان کی قبریں ملتی ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سندھ کے علاقے میں ملتی ہے اور کراچی میں ملتی ہے۔ اب یہ کیسے پہنچے؟ کیوں گئے؟ دنیا کے لیے، دین کے لیے، کہ اللہ کا دین دنیا کے اندر زندہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے کہ اس کا ایک ہی جذبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کا اسلام کا جھنڈا ہر جگہ گاڑی ہے۔ یہ ان کے جذبے تھے، اور ان کی جذبوں کی وجہ سے اور ان کی محنت اور قربانی کی وجہ سے دین پوری دنیا کے اندر اب ان کی قربانی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، اب یہ بھی ایک ترتیب ہے، یہ ہمارے لیے جو کہتے ہیں نا کہ 4 مہینے 40 دن، یہ تو ایک ترتیب بتایا ہے، اصل کام تو کرنا ہے ہم نے، کیونکہ زندگی بدلتی ہے جب ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ یہ جتنا بھی مجمع ہے نا، آپ لوگ تبلیغ سے پہلے آپ لوگ خود بتاؤ کیسے، لیکن کچھ دن لگایا، 3 دن لگایا، 40 دن لگایا، زندگی بدل گئی، صحیح ہے نا؟ کوئی آدمی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں صحیح چل رہا تھا، لیکن جب اللہ کے راستے میں نکلا اس کی زندگی بدل گئی۔ پہلے نہ نمازوں کا اہتمام، نہ تلاوت کا، نہ ذکر کا، اب یہ رات کو اٹھ کر رو رہا ہے،
خود اپنے لیے بھی دعا کر رہا ہے، مسلمانوں کے لیے بھی دعا کر رہا ہے. اب یہ صفات کیسے آ گئی؟ کیونکہ اس کی نسبت دعوت والے کام کے ساتھ ہوئی، انبیاء علیہ السلام والے کام کے ساتھ ہوئی. تو اسی لیے اس کو نور مل گیا. دین پر اللہ پاک نے چلنا آسان کر دیا. ایک دفعہ ہم آسٹریلیا میں تھے، برف کے علاقے میں. تو کھانے کے بعد ایک ترکی کا نوجوان وہ جو ہے میرے ساتھ کھانے کے بعد کھیلتے تھے. تو اسی برتن میں، برکت کا بڑا مطلب، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کیسے بدلتے ہیں؟ کہتے نہ پوچھو سوچ ہے. میں نے کہا نہیں بتا. تو اس نے کہا کہ میں گٹار بجاتا تھا. گٹار جانتے نا بھائی؟ یہ اور ایک لڑکی ساتھ ہوتی تھی اور اس کے ساتھ میری محبت تھی، اور اتنے لمبے لمبے بال میرے تھے، لمبے لمبے بال، اور بس شراب وغیرہ پیتے تھے. ہم نوجوان تھے. تو ایک دن میں شراب کے نشے میں تھا اور چیخے مار رہا تھا، چلا رہا تھا. تو پولیس میرے پیچھے پڑ گئی. اب میں بھاگ رہا ہوں اور پولیس والے میرے پیچھے آ رہے ہیں. اور اسی مسجد میں میں داخل ہو گیا. سری لنکا سے ایک جماعت آیا تھا 4 مہینے کے لیے، ان کے ساتھ میں حلقے میں بیٹھ گیا. وہ خود واقعہ انگلش میں بتا رہا تھا. اور میں حلقے میں بیٹھ گیا تو وہ پولیس والے آئے اور ان سے پوچھا کہ کیا تم اس لڑکے کو جانتے ہو؟ ہاں. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہمارا مسلمان، امی سے اب نے کہا کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے. کہتے اس کو تھوڑا ترغیب دے دو، تھوڑا ٹھیک کرو، یہ شراب پینے کے بعد چلاتا ہے، چیختا ہے روڈوں پر. تو اس نے کہا کہ بے فکر رہنا، انشاءاللہ اللہ سے مانگ لیں گے، دعا کریں گے. کہتے ہیں ہمیں بسترا بچھایا اور مجھے سلایا اور میں نشے میں تھا، کچھ نشہ ہٹ گیا. اس کے بعد جو ہے نا ناشتہ لایا ان لوگوں نے، اور پھر مجھے ہمیں تعلیم میں بٹھایا، کیونکہ تعلیم میں اپنا نور ہوتا ہے. مسجد کے اندر فرشتے ہوتے ہیں، نور ہوتا ہے. تو وہ 3 دن مجھے اعمال میں رکھا. میرے لمبے لمبے بال تھے. میں نے کہا بس میں ابھی داڑھی بھی چھوڑتا ہوں، یہ میرے لمبے عورتوں کی طرح ہے، اس کو کاٹنا. اس نے کہا مجھے اجازت دے دو، میں یہ سالون میں جو وہ ہے بال کاٹنے کا دکان ہے میں ادھر جاتا ہوں. اس نے کہا آپ فکر نہ کہ ہمارے ساتھ ساری چیزیں موجود ہیں، مشین ہے. کہتے ہیں انہوں نے مشین لے کر پورے بال کٹوا دیے، پورا منڈی کر دی. اور ہفتہ گزر گیا نا تو میری زندگی بدل گئی. کیونکہ ادھر ہی مسجد میں کوئی شراب نہیں، کچھ نہیں، ملائکہ ہے اور اللہ کا ذکر ہے، تلاوت ہے، 5 وقت نماز ہے. وہ نشہ بھی ختم ہو گیا. تو پھر جو ہے نا یعنی وہ لڑکی جو ہے میری پیچھے پھر رہی. کسی نے کہا ہوگا کہ تو مسجد میں، تو وہ مسجد میں آئی. اور جب آئی تو میں نے دور سے اس کو روکا کہ ادھر نہ آؤ. اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو پہلے میرے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، چائے ناشتہ کھانا پینا ناچنا یہ سب کچھ کرتے تھے، ابھی کیا ہو گیا؟ کہتے نہیں پہلے مجھے معلوم نہیں تھا، اب میں مسلمان ہوں اور مسلمان کا بیٹا ہوں، میرے جسم کے اندر مسلمانوں کا خون ہے، اس لیے قریب نہ آؤ. اس نے اس لڑکی نے یعنی کہنے لگی کہ میں آپ کے بغیر کیسے وقت گزاروں گا. تو اس نے کہا اگر آپ کو یہ چاہیے تو مسلمان ہو جائے. کہتے بھی مسلمان ہو جائے. سبحان. تو مسلمان ہو گئے. ہم لے گئے اس کو کلمہ پڑھوایا امام کی طرف اور نکاح پڑھوایا اور الحمدللہ وہ مسلمان ہو گئی. ابھی میرے بچے بھی ہیں اور پردے میں وہ پھرتی ہے اور بچے قرآن وغیرہ بھی پڑھتے. زندگی بدل گئی. تو کوئی اور راستہ نہیں کہ انسان کی زندگی بدل جائے سوائے اس راستے. اس راستے میں زندگی بدل جاتی. بہت سے وقت آتے، بہت سے وقت آتے. ہم نیوزی لینڈ میں تھے تو ایک علاقہ ہے وہاں جو ہے
ओकलैंड से 1 घंटे का सफर है हमारी जहाज में। तो वहाँ 2-3 दिन के बाद एक लड़की आई, जवान लड़की, और अपने ड्रेस में कोट पतलून और लंबे लंबे बाल, कोई पर्दा नहीं। तो कहने लगी कि मैं इस्लाम के मुताबिक कुछ जानना चाहती हूँ। मैं और एक नूरी आदमी था, मुसलमान मिस्र का था, उस वक्त वहाँ का था, न्यूजीलैंड का, उनके साथ बैठ गए। तो वो कहने लगी कि 3 महीने से मेरे कानों में आवाज आ रहा है कि इस्लाम ले आए, इस्लाम। 3 महीने से इन्हीं की ख्वाब देखती, बाकायदा आवाज आता है, वो इंग्लिश में कह रही, बाकायदा आवाज आता है कि तुम इस्लाम में ले आए। और ये भी कहा गूग मागूग यानी याजूज मजूज के आने से पहले इस्लाम में लाए। और तीसरी बात उसने ये कही कि जो ख्वाब में देखती हूँ वो बिल्कुल सच्चा निकलता है। एक आदमी को मैंने देखा कि उसका सर बदन से जुदा हो गया। तो कुछ दिनों के बाद वाकई उसका एक्सीडेंट हो गया, उस आदमी का सर बदन से जुदा हो गया। तो हमने कहा तुम मुसलमान हो जाओ। उसने कहा ठीक है, मुझे कलमा पढ़ाए। तो हमने उनको कलमा यानी पढ़ाते, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहती थी रुक जाती। हमने कहा कि जब तक आप मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहेंगे आपका इस्लाम कबूल नहीं। उसने कहा मुझे सोचने की फुर्सत नहीं। तो हमने कहा ठीक है आप आइए, हमने सुनी कहा। तो वो चली गई और रात को चली गई। तो सुबह की जब हमने नमाज पढ़ी तो सलाम फेरा तो वो नूरी आया कि वो लड़की मौजूद है कमरे में भी। जब हम गए तो सर पर चादर और वो कोट पतलून फेंकी हुई थी, उसने लंबा कुर्ता का जैसा पहनी हुई थी। और फिर उस नूरी ने उनसे पूछा कि तुम इस वक्त अंधेरे में क्यों आए? उसने कहा कि रात को आवाजों ने मुझे इतना तंग कर दिया और कहा कि अभी मस्जिद में चलो इस्लाम ले आए, इस्लाम ले आए। कहते मैं बगैर गाड़ी के मैं आई हूँ, अभी मुझे जरूर कलमा पढ़ा दी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसने पूरा कलमा पढ़ के इस्लाम ले था और उसका नाम फियूना था, हमने उसका नाम आमिना रखा। तो जिंदगी बदल जाती है भाई इस काम की वजह से। कितने लोग इस्लाम में दाखिल हो। अब आप जाए, अब बारिश में ये जो पेरिस है, हम 85 में गए थे, उस वक्त 400 मस्जिद मुसलमान, अब तो कितनी होंगी वहां पर, ये सिर्फ पेरिस के अंदर। बड़ा होटल है, नीचे कमरा, अजान है, मस्जिद है, बड़ा ही हर जगह मीनारों के बदले कुरान है, तिलावत है, तहज्जुद की नमाज में जुमाते के। ये 85 की मैं बात कर रहा हूँ कि उस वक्त पेरिस में सिर्फ शहर के अंदर 400 मस्जिद थी। अब कितनी होगी? ये बड़े बड़े कलीसिया यानी चर्च वो बदल गए मस्जिदों में। और वो जो लंदन का मरकज है अभी तक वो चर्च है, वो मस्जिद बनवाया, पहले चर्च। मैंने बहुत से ऐसे चर्चों में नमाज पढ़ा, मस्जिदें हैं वो अभी पहले चर्च है, वो मुसलमान। तो इंशाल्लाह आप लोग भी इरादे करते रहे ना, जाए और पूरे दुनिया में। और एक तो ये है कि 4 महीने लगाने के बाद हर नमाज के बाद तिलावत के बाद दुआ करते रहें कि अल्लाह मुझे पूरी दुनिया में इख्तियार। आमीन। तो कर सकते हैं ना इंशाल्लाह। दुआ के तो पैसा नहीं है ना कि भाई 100 रियाल जमा करो दुआ मांगो, मुफ्त में दुआ मांगो। या अल्लाह दीन के लिए मुझे कबूल करो, आमीन, और पूरे दुनिया के अंदर मुझे यानी तैयार है ना इंशाल्लाह। तो कौन से आगे वाले सुनाएं?